بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے، اندھیروں کے سفر سے نکال کر روشنی کے سفر کی طرف لے آئے۔ زندگی کے کچھ مسائل، کچھ واقعات، کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ اس کے بعد انسان کافی زیادہ پریشان رہنے لگ جاتا ہے، اداس رہتا ہے، خود کو تکلیفوں میں گھرا ہوا سمجھتا ہے کہ بس اب تو سب ختم ہو گیا، جبکہ ایسا کچھ نہیں۔ کیا ہم اللہ کی نعمتوں کو نہیں دیکھ رہے؟ کیا ہم اپنے آس پاس لوگوں کو نہیں دیکھ رہے؟ جو شکر ادا کرنے کا ہمیں جو ریزن مل رہا ہے، ہم وہ نہیں دیکھ رہے، ہم اس کو نوٹس نہیں کر رہے۔ ہر نقصان پر، ہر جانے والی چیز پر یہ سوچیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، جس کے لیے میں اتنا رو رہی ہوں، اتنا خود کو جلا رہی ہوں، اتنا اپنا خون جلا رہی ہوں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم بہت دکھی ہوتے ہیں کہ کبھی گزرے ہوئے اچھے وقت کو یاد کر کے، کبھی آنے والے وقت کے بارے میں پریشان ہو کے۔ تو یہ غلط چیز ہے۔ نہ آپ گزرے ہوئے وقت کو یاد کریں، جو گزر گیا اسے سوچنا چھوڑ دیں، جو فیوچر ہے اسے بھی سوچنا بالکل چھوڑ دیں۔ کل کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، جو آنے والا کل ہے، جس نے ابھی جنم ہی نہیں لی، وہ ابھی آیا ہی نہیں، اس کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں، جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو پریزنٹ ہے، جو آپ کے ہاتھ میں اسے دیکھیں، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اکثر لوگ اپنی کسی نہ کسی پریشانی کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو انسان جب پریشان ہوتا ہے تو شیطان اپنا کام کر دکھاتا ہے اور انسان کو اللہ اور بندے سے بدگمان کرتا ہے۔ ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ ویسے غور کیا جائے تو نوافل کی کثرت انسان کو اللہ کی محبت کے قریب کرتی ہے۔ کثرت سے نوافل ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ نہ کہ دنیا کی تکلیف، بلکہ آخرت کے درجات کی بلندی بھی نوافل کے ساتھ ہوتی ہے۔ نوافل فرائض کو مکمل کرتے ہیں اور نوافل نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو۔ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرو گے، اس کے بدلے میں تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا اللہ اور ایک درجہ بلند کر دے گا۔ تو آج کے بعد آپ لوگ ایک عادت بنا لیں کہ جب بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی دکھ، تکلیف، کوئی مشکلات پیش آ جائیں تو آپ لوگوں کی طرف رجوع مت کریں۔ لوگوں کی طرف رجوع کرنے کے بجائے آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو بتائیں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اللہ کو اپنی ہر بات بتا دیں، اللہ کو اپنا دوست بنائیں۔ میں کہتی ہوں جس کا اللہ دوست ہے اس کے لیے دنیا میں کوئی دوستی واپس باقی رہ ہی نہیں جاتی۔ اور پھر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ جیسے کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں، آپ کی کوئی دعا یا آپ کا کوئی بھی ایم، چاہے کامیابی ہے، چاہے کوئی بھی کچھ بھی آپ کو چاہیے، آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو مل جائے، آپ کو وہ چیز مل جائے، اور آپ کوشش کیے جاتے ہیں، مسلسل کوشش کیے جاتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں آپ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ملتی آپ کو وہ چیز، آپ کی بہت زیادہ دعائیں، آپ کی کوششیں، آپ کو وہ چیز نہیں ملتی، تو اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ وقتی آزمائش آئی ہے، یہ ٹل کیوں نہیں رہی، یہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات کہوں، آپ مانگ تو وہ چیز رہی ہوتی ہو اللہ تعالیٰ سے، مگر اللہ تعالیٰ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کا وہ مانگنا اتنا پسند آ جاتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ یہ روز میرے سامنے آئے، روز مجھ سے مانگے، روز میں اسے سنوں۔ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ اسے سب کے دوران آپ کو اللہ کا قرب عطا ہو جاتا ہے، پھر آپ کو اپنی نمازیں، عبادتیں بھی لذتیں فیل ہوتی ہیں، ان میں بھی آپ اذان کا انتظار کرتے ہو، اور سب سے بہترین دوست اللہ ہوتا ہے۔ میں نہیں مانتی کہ اللہ کے سوا کوئی بہترین دوست ہو سکتا ہے۔ جس کا اللہ دوست بن جائے اسے کسی اور چیز کی طلب نہیں رہتی۔ تو جو اللہ سے بات چیت شروع کر دے نا، وہی جانتا ہے اس رشتے کی مضبوطی، اس رشتے کی اہمیت، اللہ سے دوستی کا رشتہ، یہ جو رشتہ ہے نا، یہ دنیاوی ہر رشتے سے بہت بہترین ہے۔ اللہ بہت محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ اللہ کہتا ہے تم میری طرف آ تو سی،
میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہوتا۔ کوئی جتنا مرضی آپ کے ساتھ ہو، کوئی جتنا مرضی آپ کی اسٹرینتھ بن کر آ جائے، آپ کے ساتھ اسٹرینتھ بن کر کھڑا ہو جائے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، تو وہ آپ کے ساتھ جتنا مرضی کوئی اسٹرانگلی آپ کی ہیلپ کے لیے کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن میرے خیال سے اللہ سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایک بات میری بات مان کر دیکھو، آپ لوگ 2 نوافل پڑھ کر اللہ سے باتیں کر کے دیکھو، آپ ایک بار سجدہ ریز ہو کر تنہائی میں اپنے سارے دکھ تکلیفیں اللہ کو بتاؤ، جیسے شیئر کرو آپ اللہ سے، جیسے کسی دوست سے شیئر کرتے ہیں۔ میں آپ کو اللہ سے قریب ہونے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے کس وقت انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے وقت، وہ وقت رات کے تہائی حصے میں۔ جو شخص استاد رکھتا ہو کہ اٹھ کر اللہ کا ذکر کر سکتا ہے تو کوشش کرے ضرور اٹھ کر اللہ کو یاد کرے، دعائیں مانگے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے کب انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ وہ کون سے مومنٹس ہیں جن میں انسان اللہ رب العالمین سے، اپنے مالک سے، اپنے پیدا کرنے والے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ دیٹ از دا مومنٹ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تہجد کے وقت۔ اس ٹائم انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور تہجد کے وقت انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش میں موجود ہیں، فزیکلی اللہ تعالیٰ عرش میں موجود ہیں، لیکن علم سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، ہر جگہ پر۔ He knows each and everything۔ اللہ تعالیٰ زمین پر چلنے والی چینٹی کی آواز بھی سنتے ہیں۔ اللہ عظیم ہے، اللہ گریٹ ہے، اللہ ہماری شارک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ رحمان عرش پر مستوی ہے، اور تہجد میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں۔ وہ کیا مومنٹس ہوں گے کہ اللہ بھی پہلے آسمان پر اور بندہ بھی سجدے کی حالت میں ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر کام کر لیا ہے مصیبت سے نکلنے کے لیے، لیکن تہجد کی نماز نہیں پڑھی تو ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ وہ ٹارگٹ ہے، یہ ایک ایسا نشانہ ہے کہ جو کبھی اپنے ٹارگٹ کو مس نہیں کرتا۔ تہجد کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے جن لوگوں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ وہ نیند چھین لے تو اسے سزا مت سمجھو، ہزاروں میں سے اس نے تمہیں چنا ہے کیونکہ تم اسے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے، اور اس عبادت تک جو پہنچ گیا وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کسی اپنے لاڈلے کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ رات میں جب آنکھ کھلے وہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے۔ جب کچھ کہہ نہ پاؤ تو رو لیا کرو، اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ سب سنتا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے مسکرایا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو، کیونکہ دنیا کے سامنے رونے والوں کو کچھ نہیں ملتا ذلتوں کے سوا۔ اللہ کے سامنے رونے والا اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے رونے والے۔ اللہ بھی کیسے اپنے لاڈلے بندے کی بات نہ سنے؟ اور دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ رات کی خاموشی کے آنسو ضدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں بات منوا لیتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلے کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ تہجد کا وقت ہو اور آپ اٹھیں اور اپنے رب کو منانے کا وقت ہے یہ آپ کے۔ جیسے یہ دنیا عارضی ہے نا، جیسے دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، سیم اسی طرح یہ دنیا کے رشتے بھی عارضی ہیں، اور کبھی بھی کسی رشتے سے کوئی امید نہیں رکھیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرتے بھی ہیں، کوئی نیکی کرتے بھی ہیں، لیکن آپ اس سے کسی قسم کی امید نہ رکھیں کہ آپ کے ساتھ بھی وہ ایسا ہی کرے گا یا آپ کے ساتھ بھی وہ ایسی بھلائی کرے گا، بلکہ نہیں، نیکی آپ بندے سے کریں اور امید آپ ہمیشہ اللہ سے رکھیں۔ امید اللہ سے رکھیں۔ جو انسان اللہ سے امید لگا لیتا ہے نا،
وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا، ان کے بندوں سے لگائی ہوئی امیدیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، اور اللہ سے لگائی ہوئی امید کبھی ٹوٹتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتے۔ آپ اس وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے جب اللہ بلا رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے جسے میں عطا کروں۔ اس وقت رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت اٹھیں، وضو کریں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعا کریں، کیونکہ اللہ کہتے ہیں ایک تیری محبت ہے اور ایک میری محبت ہے، لیکن تو پہلے وہ کر جو میری محبت ہے، پھر میں وہی کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ لیکن اگر اللہ سے ہم نے دوستی کرنی ہے تو پھر آزمائش کو بھی ہم نے اس طرح سے آزمائشوں سے بھی گزرنا ہے کہ اللہ کے ہم قریب ہو جائیں، اور تکلیف کو بھی اس طرح سے فیس کرنا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائیں ہم۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرتے ہیں نا ہم، تو اللہ تعالیٰ تبھی ہم سے خوش ہوتا ہے۔ اپنے دن بھر کے ہر کام، چھوٹے بڑے سارے کام سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اگر یہ کہہ دیں نا کہ اللہ آپ کی رضا کے لیے میں کر رہی ہوں، اللہ آپ کی رضا کے لیے میں گھر کی صفائی کر رہی ہوں، اللہ آپ کی رضا، مطلب اپنے ہر کام میں اللہ کی رضا اگر آپ شامل کر لیں نا تو آپ کے کام میں بھی برکت پڑ جاتی ہے۔ حدیث میں ہے لازم پکڑو رات کی نماز کو، یہ قربت کی نشانی ہے، یہ انبیاء اور رسولوں کا طریقہ ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور جسم کی بیماریاں اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور قرآن نے ایک راز بیان کیا ہے جو ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ میں وہ موجود ہو، میری بات ایسی ہو جس کا کاٹ کوئی نہ کر سکے، جس کی کاٹ نہ کوئی کر سکے۔ قرآن نے اس کا راز بیان کیا ہے۔ رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے والا جتنا بہادر ہوتا ہے نا، نماز پڑھنے والے جتنے بہادر ہی لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی نہیں ہوتا۔ بات اتنی پختہ ان کی ہوتی ہے کہ کوئی کاٹ نہیں کر سکتا، اور کہنے والوں نے سچ کہا ہے۔ اگر تہجد پڑھنے والا اس کے بارے میں سوچ کر بھی جاؤ نا کہ آج میں نے کہنا ہے اور کہہ دینا ہے یہ، اور وہاں جا کر زبان نہیں کھلتی، کیونکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس پر، اور اللہ تعالیٰ نے اسے روحانی قوت، ایمان کی قوت دی ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسانی اتنی کہ عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھ لو، آدھی رات کی نماز مطلب تہجد کی نماز نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، اور جو صبح کی نماز پڑھ لے اس کو اجر و ثواب تہجد کی نماز کا بھی مل جاتا ہے۔ اور دین نے اتنی خوبصورت یہ بات بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سوتے وقت نیت کر لیتا ہے کہ میں صبح تہجد پڑھوں گا، اور اگر نیت یہ کر لیتا ہے اے مالک ملک میں صبح تہجد کی نماز پڑھوں گا، اور وہ بیدار نہیں ہو پاتا، اس کی آنکھ نہیں کھلتی، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں تہجد لکھ دیتا ہے، تہجد کی نماز لکھ دیتا ہے۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ بہت عظیم ہے، گریٹ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا اور آخرت کی بھلائی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ رات کے آخری حصے میں دعا اور ذکر کرنا چاہیے، قبولیت کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا پروردگار جو بڑا برکتوں والا ہے، بلند ذات والا ہے، ہر رات کی آخری تہائی پہ آسمان دنیا پہ اترتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش چاہے میں اسے بخشش دوں۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوتا کہ وہ دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو، مگر زانی عورت جو برے کاموں کے ذریعے کمائی کرتی ہے، اور دوسرا ٹیکس کنندہ جو لوگوں پر ناجائز ٹیکس لگاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے
اگر تم مجھ سے دنیا بھر کے گناہ لے کر ملے اور تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو میں دنیا بھر کی بخشش لے کر تم سے ملوں گا اور میں پرواہ نہیں کروں گا اگر اے ابن آدم تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، پھر تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اگر اے ابن آدم کے بیٹے، اگر تم میرے پاس زمین بھر کے گناہوں کے ساتھ آئے اور اگر تم مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تیرے پاس بخشش لے کر آؤں گا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لو گے نا، جب آپ تہجد میں اٹھو گے، اللہ سے باتیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کریں گے۔ اس کے بعد اپنی زندگی میں آپ معجزات دیکھو گے، پھر موت سے بھی ہوں گے، آپ کو اپنی زندگی میں بہت سی چینجنگ فیل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی کر کے دیکھو، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی غم نہیں لگے گا، ہر چیز ایسے جیسے کلیئر سی ہو گئی ہے لائف میں، آپ کی لائف میں ایک سکون آ گیا ہے، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں رہی۔ اور اگر ہم اپنی زندگی میں شکر کو ایڈ کر لیں نا، بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ ایسے ایسے آپ کے لیے آسانیاں کرے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ویسے اللہ ایسے آپ کے مسئلے حل کرے گا، غیب سے مددیں ہوں گی، غیب سے مدد ہوگی آپ کی، اور وہاں سے مدد اللہ تعالیٰ آپ کی کریں گے جہاں سے آپ نے کبھی بھی نہ سوچا ہوگا۔ تہجد ایک تحفہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم آؤ میرے پاس، میں تمہیں سنوں گا، تم بولتے جاؤ، میں تمہیں سنتا جاؤں گا، بس تم بولتے جاؤ، دل ہلکا کرتے جاؤ، میں تمہیں سنتا جاؤں گا، تم مانگتے جاؤ، میں تمہیں دیتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ تسلی بھی دیتے ہیں۔ انسان بہت زیادہ تکلیف میں جب روتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا سکون عطا کرتے ہیں کہ اس کے دل کو ایک تسلی سی مل جاتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے کہ ہاں اب میرے سمجھو سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں۔ تہجد تحفہ ہے، تو آپ نے اس تحفے کا فائدہ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے میری باتوں پر غور کرنا ہے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور ضرور آپ لوگوں نے ایسا ہی کرنا ہے۔ میری باتوں پہ غور کیجیے گا اور کسی سے اپنی باتیں شیئر کرنے کی بجائے صرف اللہ سے کریں، اور سب سے بہترین ٹائم میں کریں، تہجد کے وقت کریں، اور پھر اس کے بعد آپ کیسا فیل کرتے ہیں مجھے بھی بتائیے گا۔ میں نے کوشش تو بہت کی کہ میری کسی بات سے شاید کسی کی لائف بدل جائے، کسی کی زندگی بدل جائے، تو باقی آگے اللہ کے ہاتھ میں ہے، توفیق دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے اور نیکی کی بات سب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔